بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ سب کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے دن اچھے گزرے ہوں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ آج 10ویں محرم ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں بھی اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ میں اسی مناسبت سے، کیونکہ ہمارا جو کل بنوں اور ڈی آئی خان میں واقعات ہوئے ہیں، ہمارے فوج کے افسر اور جوان وہاں پہ جو شہید ہوئے ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے، اور اسی مناسبت سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو بھی ہدایت دے کہ جو اپنے ملک کے خلاف جو ہے نا یہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ ہدایت پہ ڈالے اور کسی طریقے سے ہمارے ملک میں یہ امن قائم ہو جائے، کیونکہ ہمارے اتنے خوبصورت جوان افسر جیسے جو ہے نا ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس لیے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور ان کے لواحقین کے لیے صبر کی جو ہے نا دعا کر سکتے ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو شہادت کا رتبہ دے دیا، ان کے لواحقین کو بھی چاہیے کہ بعد میں شرک اور بدعت سے دور رہیں تاکہ شہداء ان کے لیے اللہ کے پاس صحیح سفارش کر سکیں۔ اب اسی مناسبت سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، تو کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، جس مسلک سے بھی اس کا تعلق ہے، تو زبردستی ایک دوسرے کو جو ہے نا قائل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ بس جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے نا تعاون کیا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ خیریت سے یہ محرم کو گزر جائے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج اصل موضوع جو پہلے قسط چلی ہے وہ ہے میرا مرنا اور جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن آگے پھر ہے مختلف اس کے جو ہے نا سب ہیڈ ہیں، تو اس میں آج میں روانگی کی یاد دہانی، یعنی کہ اس دنیا سے جب ہم نے رخصت ہونا ہے تو اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ تو اس میں ایک الانشقاق نمبر 6 یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان بے شک تو چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف کشاں کشاں، بالآخر تو مجھے اس کے حضور، بالآخر تجھے اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، زندگی پلک جھپکتے گزر جاتی ہے، کوئی 100 سال بھی جیے تو بالآخر اسے جانا ہی ہے، تو اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ کے حکم کے مطابق قرآن پاک میں ہے، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 8، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ ایک اور جگہ پہ سورۃ منافقون آیت نمبر 11، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور پھر وہ آخر دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا تھا۔ تو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس سورۃ تحید کاف آیت نمبر 19، آ پہنچی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ اور ایک جگہ پہ اور سورۃ سجدہ میں اس کی آیت نمبر 11، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ اور ایک جگہ پر اور سورۃ الانعام میں آیت نمبر 61 ہے، جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد
ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی، کہا جائے گا کہ ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی تو اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی۔ تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت میں نے بیان کی ہے۔ ایک اور آیت میں ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ہے جناب سورۃ العنکبوت نمبر 567۔ موت کی یاد اور تقوی۔ موت کو یاد رکھنا مسلمان کو تقوی کے قریب کرتا ہے، اور اس طرح موت کے بعد اعمال کی جواب دہی کے خوف سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ ترمذی شریف میں بیان کیا گیا۔ موت کا وقت۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کب موت آئے گی۔ موت کے وقت کا صرف اللہ کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ جب وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور جب آ جائے گی تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 145۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی ذی روح کو موت نہیں آ سکتی۔ اس میں بالکل واضح ہے، اس کا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہو اسی وقت سے جو ہے نا ہمارے رزق کے لیے موت، ٹائم، صحت، ذلت سب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑی کتاب میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ سورۃ النحل آیت نمبر 61۔ پھر جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں عمر کی حد جب موت کا وقت متعین کیے جانے پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے رحم شکم مادر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے، وہ سب حال اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہتا ہے پروردگار ابھی نطفہ ہے، ابھی پھٹکی ہوا ہے، اب گوشت کا لطف ہے، یعنی کہ جب وہ حمل عورت کو ٹھہر جاتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ جو پیٹ کے اندر حالت ہوتی ہے بچے کی تو وہ اللہ تعالیٰ کو واضح کرتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے کی پیدائش پوری کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار یہ مرد ہوگا یا عورت، بدبخت ہوگا یا نیک بخت، اور اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے۔ تب جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہی بچے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں بیان ہوئے۔ یہ دیکھیں کہ اسی وقت فرشتہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے احکام لیتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں نے جو ایسے بتایا اس کے مطابق جو ہے نا وہ فرشتہ اس کی قسمت کے بارے میں، زندگی، موت، سب چیز اس کے بارے میں بیان کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے فرشتوں کو موسیٰ کے پاس بھیجا گیا، فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مارا، فرشتہ اپنے رب کے پاس لوٹ گیا اور عرض کیا کہ آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو فرشتہ آیا تو یہ واقعہ ہوا، تو وہ پھر واپس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ وہ کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ لیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ بیل کی پیٹھ کے اوپر جو ہے نا ہاتھ رکھیں گے تو جتنے اگر اس میں ہزاروں یا لاکھوں جتنے بال ہیں اس حساب سے اضافہ۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ واپس آئے تو جب ان کو بتایا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو میرے رب نے تو اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا اب پھر کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر موت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب موت آنی ہے تو تب ابھی اسی وقت پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ارض مقدسہ یروشلم سے اتنا قریب کر دے جتنا دور سے ڈھیلا پھینکا جاتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو قصیب احمر کے نچلے راستے کے کنارے ان کی قبر تمہیں دکھاتا۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ قسطلانی کے مطابق فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی 120 سال عمر ہو چکی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت اتنے تھے لیکن انہوں نے بھی پسند نہیں کیا، لیکن جب فرشتہ نے دوبارہ اللہ کو حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا کہ ابھی میں
موت کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا آگے اب پھر ایک اور ٹاپک پہ ہم بیان کریں گے۔ تو آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں آپ میرے پروگرام کو خوشی سے سنا کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین کے جو لچکدار ہوتے ہیں تو لوگ ادھر توجہ دیتے ہیں، دین کی طرف جو ہے نہیں آتے۔ ہم اپنی طرف سے چاہے ایک بندہ بھی سننے والا ہو تو انشاءاللہ اپنی کوشش جاری کریں، میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔